मोहब्बत तुम्हारा जुर्म नहीं है चनार खान, तुम्हारा जुर्म खई है। खई ड्रामे की आखिरी किस्त का तासुर कैसा रहा आपकी नज़र में? शौरी साहब ज़बरदस्त तवक्कुआत जो थी वो उसको मीट किया है। आखिरी एपिसोड की अगर बात की जाए तो वन मैन शो था। शुरू जो पिछला एपिसोड था उसमें दोराब खान के मरने की इतला वो अपने बेटे जवान बेटे बरलास खान को दफना के आया चिनार खान फैसल कुरैशी, और घर आया है, घर की दहलीज पे उसे उसकी बीवी दुरे फिशान सलीम मिलती है जो अंदर से दुश्मन है और सब कुछ बर्बाद कर रही है और खई कर रही है। वो कहती है कि बाबा, तो वो यूं अंदर बाबा को देखा है खालिद भट्ट साहब मरहूम, जो दोराब खान का रोल कमाल किया अपने करियर की दी बेस्ट परफॉर्मेंस, तो वहां वो फ्रीज हुआ था फ्रेम। पिछला लास्ट एपिसोड जो है वो था फैसल कुरैशी का, द ग्रेट फैसल कुरैशी। और सर ये देखें रोंगटे खड़े। वो बचपन में हम जो नावल और कहानियां पढ़ते थे और अंग्रेजी फिल्में जो लगती थी तो उसमें होता था, लिखा होता था रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सिलसिला था खई। और मैं ये समझता हूँ कोई इतनी बड़ी कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने पे जियो एंटरटेनमेंट, अब्दुल्ला काडवानी और वजाहत हुसैन साहब, सैयद वजाहत हुसैन साहब, फैसल कुरैशी, दुरे फिशान सलीम, खालिद भट्ट साहब और सब लोग, सारी टीम, मैं समझता हूं कि वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। क्योंकि कोकब साहब इसमें होता ये है कि जब एक अब दुनिया के पास और सब कॉन्टिनेंट के पास, जनूबी एशिया के पास बहुत बहुत जो है चॉइस है, ओटीटी है, फिल्म है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है। आप सुबह टेलीफोन लेके बैठें तो टिक टॉक ही नहीं मान, उस पर ही जो है 8 घंटे लग जाते हैं। तो इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग, पहली कहानी से, पहले एपिसोड से लेके जिस तरह तक इसकी जो चली है, आखिर तक स्टोरी टेलिंग चली है, मैं कहता हूँ कमाल। अगर आखिरी एपिसोड की बात की जाए तो ये जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान के हिस्से आया था, खई ड्रामा का जो इमरान खान है और किंग खान जो है वो है फैसल कुरैशी। तो लिखा भी कि खई में पठान के रोल में किंग खान फैसल कुरैशी दिखाई दी। तो ये मेरी कहना तीन सुनाना नू वो वाली बात भी है क्या आपने पठान और खई को इकट्ठा किया है? मैं देखिए फैसल कुरैशी साहब को मैं जानता हूँ पिछले 35 साल से, जब वो चाइल्ड स्टार थे तो हम भी बच्चे थे, कोई मतलब असी उस वेले भी तनकीद नगार और क्रिटिसिज्म नहीं करते थे। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना मेच्योर, इतनी वैरायटी। अभी टेलीविजन पे आप देखें तो फैसल कुरैशी की बात कर रहे हैं हम, तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे मुकद्दर भी है जो उनकी ड्रामा सीरियल, और खई में 360 का शिफ्ट है, वो बिल्कुल और करेक्टर है, टोन, टेम्पो, मिजाज, सारा पस मंजर, पेश मंजर, हाल। और दूसरी तरफ खई तो ये मैं ये समझता हूँ कि 92 था फैसल कुरैशी का। उसके शुरू में दोराब खान की लाश के साथ, डेड बॉडी के साथ एक बेहतरीन मैच उन्होंने जीता, और इतनी हार्मनी से इतनी इंटेंस सिचुएशन। और उसमें देखिए फैसल कुरैशी का एक तरफ खड़े हैं और दुरे फिशान सलीम एक तरफ है, और दुरे फिशान सलीम के लिए ये था कि बहुत बहुत मेच्योर आर्टिस्ट के साथ उनका मैच था और उनका रोल भी कॉम्प्लेक्स था। दुरे फिशान से जो फैसल कुरैशी हैं वो एक नेगेटिव किरदार कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल जो दुश्मनी पालता है वो पठान, और दूसरी तरफ दुरे फिशान सलीम जो है वो एक ऐसे शख्स के साथ रह रही हैं जिससे वो नफरत कर रही हैं और उसके बच्चों को, उनके भाइयों को, उनके बाप को कत्ल कर रही है। तो उनका जो करैक्टर था दुरे फिशान सलीम का वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो आम जिंदगी में आप कैसे इमेजिन करते हैं कि दुरे फिशान सलीम क्या कर रही है? मेरी इतनी एज है उसमें मैंने कभी
ایسی لڑکی کو نہیں دیکھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہو جنہوں نے ان کے باپ اور بھائیوں کو قتل کیا ہو اور وہ وہاں بیوی بن کے رہ رہی ہو. تو یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے. اس کے لیے دلیپ کمار صاحب کہا کرتے ہیں کہ فینٹیسی کریٹ کرنی پڑتی ہے یا خود اپنے اندر سے وہ کریکٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے. جیسے وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیوداس کی اداسی، دیوداس کے کریکٹر کی جو اداسی تھی وہ ان میں موجود تھی، شہزادہ سلیم ان میں موجود نہیں تھا، تو وہ انہوں نے کریٹ کیا. فینٹیسی، ڈائریکٹر، رائٹر، اور انہوں نے شہزادہ سلیم دلیپ کمار صاحب نے اپنے آپ میں سے تلاش کیا. تو شاید در فشاں سلیم نے بھی جو زمدہ ہے وہ ان کے اندر نہ ہو، انہوں نے تلاش کی ہو. اور فیصل قریشی بھی عام زندگی میں انتہائی پولائٹ اور بہت ہی پیار کرنے والے، چھوٹوں سے پیار کرنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے. خالد بٹ صاحب کا نام لیتے ہوئے ابھی وہ رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو ایسے بندے کا چنار خان اپنی شخصیت کے بالکل 100% مختلف کریکٹر کرنا، یہ ایک اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے. اور میں نے تو ان کے لیے کہا کہ وہ پٹھان کے رول میں کنگ خان دکھائی دیے ہیں. میں یعنی کنگ خان، شاہ رخ خان SRK کا برانڈ نیم ہے کنگ خان. تو میرے لیے کنگ خان جو ہیں فیصل قریشی ہیں. خی دیکھنے کے بعد، پہلے بھی وہ فیصل قریشی، دا گریٹ فیصل قریشی، لیکن خی دیکھنے کے بعد کنگ خان جو ہیں وہ فیصل قریشی ہیں. میر صاحب یہ تو ہو گئی بات کریکٹرز کی، لیکن یہ جو ایک روایتی ٹریڈیشنل فائٹ ہوتی ہے پٹھانوں کی، اپنی انسٹنکٹ کے خلاف وہ کیسے جا سکتے ہیں اتنے، جبکہ اتنا ظلم ہوا ان کے خاندان کے ساتھ، بھائی باپ یعنی کہ سب مارے گئے، اور اس کے باوجود وہ عشق جو ہے وہ ایک پٹی کی طرح ان کی آنکھوں پہ بندھا ہے. تو کیا یہ ریئل لائف میں ہوتا ہے ایسا کیا؟ دیکھیے چوئی صاحب، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ پہ جو فیصل قریشی ہے وہ اپنی انسٹنکٹ کے خلاف، یعنی وہ تو دشمن کے ایک ان کا مرا تھا دادا یا ان کا باپ، دوراب خان کا باپ مرا، قتل ہوا، درویش خان کے باپ نے کیا تھا. تو درویش خان کا باپ پھر خی کے طور پہ قتل ہوا، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا تھا. تو فیصل قریشی اپنی انسٹنکٹ کے خلاف عاشق زیادہ لگے آخری. دیکھیے ایک تو وہ تو جیسے انہیں رائٹر ڈائریکٹر نے لکھ کے دیا وہ انہوں نے وہ کیا. دوسرا، اب رائٹر اور ڈائریکٹر کی اگر میں وکالت کروں تو فیصل قریشی، چنار خان نے ریئلائز بھی کیا کہ وہ اس کے ہاتھوں ظلم ہوا، اور پھر جو ظلم کی آندھی زمدہ لے کے آئی اس طرف اس کے گھر میں، اس کا قصوروار چنار خان تھا اور اس کا باپ دوراب خان. تو کہیں وہ اس کو وہ مانتا بھی ہے، اس کو وہ مان بھی رہا ہے. مشکل ٹاسک ہوتا ہے چوئی صاحب، ڈائریکٹر، رائٹر، شاعر، کوئی بھی کسی بھی کریٹو بندے کے لیے، کہ وہ جو کہانی لے کے چلا ہے کیا اسے 100% کنوے کر سکا ہے سیلولائٹ پہ یا چھوٹی سکرین پہ یا کسی ناول میں. تو وہ ایک سوال ہے کہ چنار خان کی جو انسٹنکٹ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 لوگوں کو قتل کرتا ہے، اس میں وہ عاشق کیسے عود کر آیا. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹر اور ڈائریکٹر نے اسے جسٹیفائی بھی کیا ہے کہ وہ اس کو ریئلائز بھی کرتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. پہلے زمدہ کے گھر میں جو ظلم ہوا، پھر ظلم جو اس کے گھر میں آیا، اور وہ رفتہ رفتہ اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کا باپ جس کو وہ بہت ہی پیار کرتا ہے، اور آخر میں وہ ریئلائز کرتا ہے کہ مجھے مار دو، مجھے مارو، میں لیکن میرے بچے کو اس کی جان بخشی کرو. تو یہ ایک ہو سکتا ہے عام زندگی میں اس طرح سے نہ ہوتا ہو کہ دشمن کسی کا بچہ کو اپنا بچہ سمجھ کے پالے، اس کی تربیت کرے، اور لیکن یہ ایک آئیڈیل سچویشن میں
ایک یوٹوپین سچویشن میں، ایک ایپک کہانی میں اس طرح کے سبق اور لیسن اور پیغام دینا جو خئی میں انوالو ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل قبائلی گھرانے، اور دونوں طرف سے نقصان اٹھاتے ہیں اپنے پیاروں کا، وہ کھو دیتے ہیں، تو آخر میں ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری ٹیم نے ایک اچھا ایپک ایک سٹوری ٹیلنگ کے ساتھ اس کو بڑا بہتر انداز میں وائنڈ اپ دیا ہے، اور ایز ڈراما اس نے پاکستان کے لیے بہت بڑی نیک نامی کمائی ہے، انٹرنیشنلی بھی اسے پسند کیا گیا ہے، ہمسایہ ملک بھارت سے بہت سی داد سمیٹی ہے فیصل قریشی، خالد بٹ اور دوسری ٹیم نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عرصے بعد ایسا انٹینس اور دلچسپ ڈرامہ لوگوں نے دیکھا ہے جس کا ایک اثر رہے گا بہت دیر تک۔